بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وبعد۔ ایک بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ کیا کوئی مسلمان دوسرے مسلمان بھائی سے یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریے، یعنی کہ کوئی شخص کسی دوسرے آدمی سے یہ کہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں، یہ جائز ہے کہ نہیں؟ اس بارے میں یہ گزارش ہے کہ جی ہاں، بالکل کوئی مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے دعا کروا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس بارے میں کئی سارے دلائل ملتے ہیں۔ مثال کے طور پہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے کہا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، کہ اے ہمارے والد محترم، اے ہمارے والد، ہمارے لیے گناہوں کی بخشش کی دعا کر دیجیے۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد سے گناہوں کی بخشش کی دعا کروائی۔ اسی طرح صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث ہے کہ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو کہا تھا کہ اگر ہو سکے کہ وہ تمہارے لیے گناہوں کی بخشش کی دعا کریں تو ایسا کرنا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی صحابہ کرام دعا کروایا کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک دن جب بارش کی قحط سالی پڑی اور بارش کی بہت زیادہ ضرورت ہوئی تو ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اس آدمی نے کہا کہ ہمارے لیے بارش کی دعا کر دیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ہاتھ اٹھا کر کے بارش کی دعا کری۔ بلکہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاذکار کے اندر اس بات پر اجماع ذکر کیا ہے کہ کوئی شخص کسی مومن سے دعا کروا سکتا ہے، کوئی مومن کسی مومن سے یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ میرے لیے دعا کر دیں، بالکل اسی طرح جیسے کوئی مومن اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے مدد طلب کرتا ہے دنیاوی امور کے اندر، ایسے امور کے اندر جن میں اس کا دوسرا بھائی اس کی مدد کرنے پر قادر ہوتا ہے۔ اسی طرح امام ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ کوئی شخص کسی سے دعا کروا سکتا ہے، لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ دعا کروانا جائز تو ہے لیکن یہ خلاف اولا ہے، زیادہ بہتر نہیں ہے۔ زیادہ بہتر مسلمان کے لیے یہ ہے کہ وہ خود اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کے دعا کرے، ڈائریکٹ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور خود دستے سوال پھیلا کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجتوں کو رکھے۔ اس بارے میں ان کی دلیل یہ ہے کہ مسلمان جب کسی مسلمان سے یہ کہتا ہے کہ آپ میرے لیے دعا کر دیں تو اس کے اندر ایک قسم کی ذلت و انکساری کا اظہار ہوتا ہے، اور مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہر قسم کی ذلت و انکساری کا اظہار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے کرے۔ تو یہ کمال درجے کا ایمان ہوتا ہے کہ انسان مخلوق سے بالکل مستغنی ہو کر کے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ اسی طرح دوسری وجہ وہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ اگر یہ دروازہ بہت زیادہ کھل جاتا ہے کہ لوگ ہمیشہ عادت بنا لیتے ہیں کہ ایک دوسرے سے دعا کروائیں، تو اس سے نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ کل کو لوگ جو ہیں ان لوگوں کو بھی اللہ کے درمیان اپنے درمیان واسطہ وسیلہ سمجھ بیٹھیں جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اور فرمایا ہے کہ مجھے ڈائریکٹ پکارو، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، میں تمہاری پکار کو پورا کروں گا، میں تمہاری دعاؤں کو پورا کروں گا۔ جیسے کوئی شخص فرشتوں کو پکارنے لگے یا انبیاء رسولوں کو پکارنے لگے دور سے، یا ان کی وفات کے بعد یا کسی صاحب قبر کے پاس آ کر کے ان سے دعائیں مانگنے لگے، تو یقیناً اس کے اندر شرک ہے۔ تو اس شرک کا دروازہ بند کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلائیں اور لوگوں سے مستغنی ہونے کی کوشش کریں، لیکن جواز شریعت کے اندر ملتا ہے کہ کوئی مسلمان کسی حاضر شخص سے جو اس کے پاس موجود ہو یا اس کی بات سن رہا ہو اور وہ اس کے لیے دعا کرنے پر قادر ہو کہ وہ اس سے دعا کروائے، تو انشاءاللہ اس کے اندر کوئی حرج نہیں۔ لیکن علماء کرام نے ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ مسلمان کو ایک عادت نہیں بنانی چاہیے کہ وہ ہمیشہ کبھی کسی سے دعا کرواتا رہے
اور کبھی کسی اور سے دعا کرواتا رہے، بلکہ اس کو چاہیے کہ وہ خود اللہ سے دعا کرے۔ کبھی کبھار اگر وہ کسی نیک صالح سے دعا کرواتا ہے تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کانوا یجلسون ویتذاکرون العلم، لوگ بیٹھا کرتے تھے مل جل کر کے اور علم کے مذاکرے کیا کرتے تھے، علم کی مجلسوں میں بیٹھا کرتے تھے اور خیر سیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ ثم یتفرقون، پھر واپس پلٹ جایا کرتے تھے۔ لا یستغفر بعضهم لبعض، کوئی بھی شخص ایک دوسرے کے لیے استغفار نہیں کیا کرتا تھا اور نہ یہ کہا کرتا تھا کہ یا فلان ادعو لی، اے فلاں بھائی آپ میرے لیے دعا کر دیجئے۔ اس روایت کو امام ابن ابی خیثمہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب العلم کے اندر ذکر کیا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ مسلمان شخص اپنے مسلمان بھائی سے کہہ سکتا ہے کہ آپ میرے لیے دعا کر دیں، لیکن اس کو عادت نہیں بنانی چاہیے اور اپنی حاجت کو اس کے سامنے اس طریقے سے پیش نہ کرے کہ اس کے اندر ذلت و انکساری ہو یا عبودیت کا کوئی معنی ہو، بلکہ عبودیت کے تمام معنی وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے رکھے اور اس کی مخلوق سے وہ مستغنی رہے۔ بلکہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ اگر وہ کسی سے دعا کروائے تو اس لیے کروائے کہ اس کی نیت یہ ہو کہ میں دعا جس سے کروا رہا ہوں اس کا فائدہ چاہتا ہوں، یا امت مسلمہ کا عمومی طور پہ عام لوگوں کا فائدہ چاہتا ہوں، اپنے ذاتی مفاد کے لیے اس سے دعا نہ کروائے۔ اور اس کی مصلحت یہ بنتی ہے کہ جب وہ دعا کرے گا تو وہ اللہ کی عبادت کرے گا اور اس کی عبادت کرنے پر اس کو عبادت کا اجر ملے گا۔ بلکہ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی مسلمان اپنے بھائی کے لیے کوئی دعا کرتا ہے تو فرشتے اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے مقرر کر دیتے ہیں اور وہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ تمہارے لیے بھی وہ بہتری ہو جو تم نے اپنے بھائی کے لیے مانگی ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مومنوں کی گناہوں کو بخشے اور ہمیں صحیح علم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔